السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى، اللہم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ ذات محترم، ہمارا جو سبق حج پر جانے سے پہلے اور حج کے متعلق دروس جو میں نے دیے اس سے پہلے ایک سبق چل رہا تھا، جس سبق کا موضوع تھا صلاۃ المسافر والمریض، باب مسافر اور مریض کی نماز کا۔ یہ نماز ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی معافی کسی بھی حالت میں نہیں ہے، خواہ انسان بیمار ہو، خواہ انسان سفر میں ہو۔ البتہ اس میں آسانیاں ضرور ہیں لیکن معافی نہیں ہے۔ دو قسم کے انسان پائے جاتے ہیں کہ ایک شخص وہ ہے جو کہ اپنی نماز کا ہر حالت میں خیال رکھتا ہے، بے شک وہ مریض ہو، بے شک وہ مسافر ہو، یا کسی کاروبار کے سلسلے میں پھنسا ہوا ہو۔ وہ سب سے پہلے کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی نماز جو ہے اس کو قضا نہ ہونے دوں۔ اور ایک شخص وہ ہے جن میں سے شاید آپ نے بھی اس طرح کے لوگ دیکھے ہوں گے، میں نے تو کئی دیکھے ہیں، کہ وہ ایسی بات کر جاتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ بھائی اس نے بات کی کہاں سے ہے۔ اور اکثر ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں کی ایسی ہی سوچ ہے کہ جس طرح احادیث میں آتا ہے کہ دو قسم کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ اور حقوق العباد، بندوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی میں کاروبار میں کسی قسم کی دو نمبری نہیں کرتا، مریض کا بھی خیال رکھتا ہوں، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہو اس کو پیسے بھی دیتا ہوں، صدقات بھی دیتا ہوں، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، کسی کے ساتھ میرے کوئی بول چال غلط نہیں ہے، اخلاق بھی میرا اچھا ہے، تو میں حقوق العباد ادا کرتا ہوں، تو میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ اگر حقوق اللہ ادا نہ کروں تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی دے دیں گے۔ حقوق العباد کی معافی نہیں ہے، حقوق اللہ کی معافی ہے۔ اگر میں نماز نہ پڑھوں، ان باقی چیزوں کا خیال رکھوں تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی دے دیں گے۔ بھائی مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ کس آیت کا یا کس حدیث کا ترجمہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم حقوق العباد کا خیال رکھو، حقوق اللہ مجھ پہ چھوڑ دو۔ ایسا نہیں ہے۔ احادیث میں یہ پایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ کون سی چیز ہے؟ نماز کی چیز، کہ اسی سے آگے نہیں بڑھنا تو ہم باقی سوالوں کے جواب کس طرح دیں گے؟ حقوق العباد تو نماز کے بعد آئے گا نا۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ نماز ہے، اس کو چھوڑنا کسی بھی حالت میں۔ اب ہم اپنی کوئی بھی کسی بھی قسم کی حالت سامنے رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ عذر تھا اس لیے نماز نہیں پڑھ سکے، یہ عذر تھا اس لیے نماز نہیں پڑھ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے حساب سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری تھی آخری وقت میں، آپ نے اکثر علماء سے بھی سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں آپ پر غشی پہ غشی طاری ہوتی تھی۔ آپ اٹھتے تھے پھر یکدم غشی۔ تو اس حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی آنکھ کھلتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا، نماز پڑھنے کے لیے جاؤ۔ اور یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت ہوا، دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے آپ کے پاؤں رینگتے ہوئے آپ نماز کے لیے ضرور تشریف لے کے گئے، لیکن ہم نماز کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہ کسی بھی حالت میں ہوں، مسافر ہوں، آپ مریض ہوں، ہاسپٹل، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، سب کو صحت دے، جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی بھی ایسا موقع ہو تو نماز کو ضائع مت جانے دیں، کیونکہ نماز ہر قسم کی عبادات کا سمجھ لیں کہ یہ سردار ہے۔ اگر نماز نہیں ہے تو آپ کے کوئی عمل سامنے نہیں رہ سکتا، کیونکہ سب سے پہلا سوال نماز کا ہے۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ باقی جو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق جو مریض کی نماز کا کس طرح پڑھنی چاہیے،
کہ اور مریض کے متعلق کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو کون کون سی دعائیں مانگنی چاہیے اور کن کن دعا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، انشاءاللہ تعالیٰ ایک کے بعد دیگرے ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ میرے لیے دعا کریں۔ میں آپ کو سبق سناتا ہوں، یہ درس نہیں ایک سبق ہے جس میں سے کچھ میں سیکھتا ہوں کچھ آپ سیکھتے ہیں، اور کئی مرتبہ اس طرح بھی ہوتا ہے کوئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میرے علم میں نہیں ہوتی تو آپ سب میرے پاس موجود ہیں، کوئی نہ کوئی آپ میں سے بتا دیتا ہے۔ خاص طور پہ میرے استاد جو ہیں ان کو میں استاد ہی کہتا ہوں، یہ ماشاءاللہ کافی باتیں بتاتے ہیں، تو اسی لیے کوشش کریں کہ آپ جو باتیں سنتے ہیں اس کو آگے بھی لوگوں تک پہنچائیں کہ آج میں یہ سن کے آیا ہوں، اور کوشش کریں کہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں تاکہ جو باتیں ہم ان کو گھر میں بٹھا کے نہیں بتا سکتے کم از کم مسجد میں وہ آئیں، وہ آ کے وہ باتیں سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب اس طرح کی باتیں زیادہ سنیں گے تو دین کی طرف بچے زیادہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ بیماروں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے کہ بیمار کوئی ایک دو بیچ میں ہے ان کے لیے دعا کرے، اور بھی جتنے ہسپتال میں ہیں گھر میں ہیں جہاں جہاں پہ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك لا يغادر سقما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔